سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عاطف، میں نے تمہیں پہلے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ محرم کی آمد ہے، اپنے آدمیوں کو الرٹ رکھو۔ دشمن اس موقع پر کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرے گا۔ اب دیکھ لیا نا؟ صدیقی صاحب نے ٹیلی ویژن سکرین کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک امام بارگاہ میں ہونے والے زوردار دھماکے کے بعد کے مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ ہلاکتوں کی تعداد 20 افراد سے بھی بڑھ کر تھی، جبکہ زخمی ہونے والے اس سے بھی درجن بھر زیادہ تھے۔ سر، میرے آدمی الرٹ ہیں مگر تعداد کی کمی آڑے آ جاتی ہے۔ مجھے بہانے بازی سے نفرت ہے عاطف، اور آپ جیسے آفیسر سے مجھے اس طرح کے آرگومنٹ کی توقع نہیں تھی۔ سوری سر، ہم انشاءاللہ جلد ہی کوئی اچھی خبر آپ کو سنائیں گے۔ دیکھو عاطف، تم ایک پڑھے لکھے اور ذہین آفیسر ہو، جاسوسی کی تاریخ کتنی پرانی ہے اس سے خوب واقف ہو۔ انسان نے اپنے ہم نسل انسانوں کو کس طرح دہشت و بربریت کا نشانہ بنایا، اس سے دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں جوں تہذیب انسانی نے ارتقاء کی منازل طے کی، وہ انسانی وحشت جو کبھی میدان جنگ میں آمنے سامنے کی لڑائی میں ظاہر ہوا کرتی ہے، وہ غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایسی درندگی وجود میں آئی جو پہلے سے کئی گنا بڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ پہلے اس درندگی کا نشانہ گو عورتیں اور بچے بھی بنتے تھے، مگر بہت کم، جبکہ آج تو اس بربریت سے ہسپتال، عبادت گاہیں اور سکول و مدرسے بھی محفوظ نہیں۔ ہمارا ملک بہت سے ممالک کی نظر میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ بقول شاعر، کانٹے کی طرح ہوں میں رقیبوں کی نظر میں، رہتے ہیں میری گھات میں 6-7 مسلسل، اور ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس ملک میں انتشار، افراتفری، بد نظمی، لا قانونیت اور دہشت پھیلائی جائے۔ عوام کا اعتماد اپنے محافظوں سے، ملک کے لیے جان قربان کرنے والوں پر سے اٹھا دیا جائے، انہیں لٹیروں اور ملک کی حفاظت کرنے والوں کے بیچ فرق محسوس نہ ہو۔ لیکن ہم نے انشاءاللہ اس اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس میں آج بھی ایک ایسی قوم آباد ہے جس نے قریباً 2400 سال اپنے سیاسی دیوتا چانکیا عرف کوٹلیا سے مکر و فریب کاری، وحشت و بربریت کا جو سبق پڑھا تھا، وہ آج بھی اسے اپنا جزو ایمان بنائے ہوئے ہیں۔ مورخین اس کی پیدائش 4 صدی قبل از مسیح نصف اول بتاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے عظیم شہر ٹیکسلا میں پیدا ہوا تھا، جو مختلف تہذیبوں اور بادشاہتوں کا مسکن رہا ہے۔ کوٹلیا ذات کا برہمن تھا لیکن بہت زیادہ بدصورت تھا، اور اپنی بدصورتی پر اس نے علم و دانش کا پردہ ڈالے رکھا۔ اس نے 150 ابواب پر مشتمل ارتھ شاستر نامی کتاب اس وقت کے راجا کی رہنمائی کے لیے لکھی۔ اس ضخیم تاریخی دستاویز میں اس نے اپنے ہمسائے کو برباد کرنے، دشمن کے خلاف خفیہ ریشہ دوانیاں کرنے، ہمسایہ ریاست کے امن و امان کو تہو بالا کرنے، دشمن ملک میں بیماریاں پھیلانے، زہر خورانی، دھوکہ دہی، افواہ سازی، غرض تمام غیر انسانی اور غیر اخلاقی مجرمانہ افعال بتفصیل درج کیے ہیں، اور راجا کو بتلایا کہ ان غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر مذہبی اور غیر قانونی طریقوں پر عمل کر کے وہ اپنی بادشاہت برقرار رکھ سکتا ہے۔ اگرچہ جاسوس اور جاسوسی نظام اتنے ہی قدیم ہیں جتنی تاریخیں انسانی، اور نزاعی صورتحال میں اس کا اولین مندرج کردار چین کے عسکری مفکر سون زو، اس نے اپنی کتاب فن حرب یعنی آرٹ آف وار، جو 150 قبل از مسیح میں لکھی گئی، اس مشہور زمانہ کتاب کے بعد نظام ریاست میں انٹیلیجنس اور جاسوسی کی ضرورت و اہمیت کے لیے جس کتاب نے شہرت دوام حاصل کی، وہ وشنو گپتا کوٹلیا عرف چانکیا کی ارتھ شاستر ہے۔ کوٹلیا عرف چانکیا کے لفظی معنی مکار ہیں۔ قدیم ہندوت تہذیب کی کتاب کادمبر، اس کا مصنف بانا ارتھ شاستر سے متعلق لکھتا ہے، کوٹلیا کی کتاب ایسی سیاست کی تعلیم دیتی ہے جو بے رحمی اور ظلم کی علمبردار ہے، اور جس میں حکومت کے وزراء کو دھوکہ دہی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے مشیر دولت سمیٹنے میں مصروف ہیں، اور جس کتاب میں محبت کے رشتے خون ریزی میں بدل جاتے ہیں۔ ان کے بعد یہود و نصارہ ہیں، ان کی نگاہوں میں پاکستان کی حیثیت اسلام کے ایک قلعے کی سی ہے، اور اسلام دشمنی کے سبب پاکستان انہیں برداشت نہیں ہوتا، اور پھر خوش قسمتی سے ہم دنیا کے ان 8 ممالک یعنی امریکہ، چین، انڈیا، فرانس، انگلینڈ، پاکستان، روس، شمالی کوریا، 8 ممالک میں سے
ہیں جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، جنہیں ایٹمی پاور ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صدیقی صاحب ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکے اور دوبارہ گویا ہوئے۔ بہرحال ان تمام ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے مقابل ہم تنہا ہیں۔ اگر اسی طرح وسائل کا رونا روتے رہے، تعداد کی کمی کا گلہ کرتے رہے تو پھر تو گئے کام سے۔ یاد رکھو، تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود ہم نے ہار نہیں ماننی، انہیں من مانی نہیں کرنے دینی۔ کوئی راہ، کوئی CIA، کوئی خفیہ فری میسن، کوئی موساد، کوئی FBI اور کوئی KBG، انشاءاللہ ہماری CIA، ہماری ISI ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم اپنی جوانوں کو ان سے کم پاتے ہو؟ نمبر 1، را انڈیا کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی۔ نمبر 2، CIA امریکی انٹیلیجنس۔ نمبر 3، یہودیوں کی عالمی تنظیم سیکرٹ آف میسن، جس کی سرگرمیاں عام طور پر سر بستہ راز رہتی ہیں۔ یہ واحد تنظیم ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کے یہودی آپس میں خفیہ روابط رکھتے ہیں، اور یہ دنیا کی قدیم ترین تنظیم ہے۔ موساد دنیا کی سب سے زیادہ شفاف اور فعال خفیہ یہودی ایجنسی ہے۔ اس کا مکمل نام ہے دی انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل سروسز۔ یہ امریکی، روسی اور برطانوی خفیہ اداروں سے زیادہ فعال ہے۔ نمبر 5، FBI ہے۔ یہ امریکہ کی خفیہ انٹیلیجنس پولیس کا نام ہے۔ اس کا قیام 1908 میں عمل میں آیا اور FBI یعنی فیڈرل بیورو آف انٹیلیجنس کا مخفف ہے۔ KGB نمبر 6 ہے، یہ روس کی خفیہ ایجنسی ہے۔ نمبر 7 ہے CI، یہ پاکستان کی وہ تنظیم ہے جو وطن دشمنوں کے خلاف کاؤنٹر کارروائی کرتی ہے، اور CIA مخفف ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کا۔ نمبر 8 ISI، پاکستان کی خفیہ ایجنسی، یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کا مخفف ہے، جو ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نہیں سر عاطف، مجھے خالی تسلی نہیں چاہیے، گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی چاہیے۔ سر انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ گڈ۔ دوسری بات یہ کہ اب نمبر کسی سنی مسجد کا ہے، کیونکہ محرم کی آمد تک دشمن شیعہ سنی فسادات کے لیے زمین ہموار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپنے آدمیوں کا زیادہ دھیان سنیوں کی مساجد کی طرف ہونا چاہیے، اور ان میں بھی خصوصاً ان مساجد پر زیادہ نظر رکھنی ہے کہ جن کی انتظامیہ کے شیعہ مسلک کے ساتھ کھلے اختلافات ہیں۔ میری مراد عاشقان صحابہ گروپ سے ہے۔ میں سمجھ گیا سر، ایسے ہی ہوگا۔ باقی بدر الدین صاحب نے تیری اورنگزیب کلرک کو چھوڑنے کی تجویز کو بہت سراہا ہے۔ شاید چند دنوں تک وہ تم سے بالمشافہ ملاقات بھی کر لیں۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی سر۔ اورنگزیب کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی؟ جی سر، فی الحال کسی نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ وہ چوکنا ہے اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا حلقہ احباب بھی وسیع کرنا شروع کر دیا ہے۔ خصوصاً مشکوک افراد اس کا ٹارگٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کی جانب سے کوئی مثبت رپورٹ ملے مجھے فی الفور اطلاع کرنی ہے۔ اوکے سر۔ یہ کہہ کر عاطف وہاں سے باہر نکل گیا۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی۔ کلاس روم نما کمرے میں 3 پیس سوٹ پہنے ایک پروفیسر نما آدمی داخل ہوا۔ اس نے آنکھوں پر سنہرے فریم کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے، جنہیں کنگھی کرنے سے قبل پہلے تیل سے خوب چپڑا گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی خوبصورت نقش و نگار سے مزین لکڑی کی سٹک اس کے عمر رسیدہ ہونے کی نشانی تھی، جبکہ اس کے چلنے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اس سٹک کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں بیٹھے افراد کی تعداد 20 کے قریب تھی، جن میں زیادہ تر نوجوان تھے، البتہ 2-3 پختہ عمر کے بھی نظر آ رہے تھے۔ نوارد کو تعظیم دینے کے لیے تمام کھڑے ہو گئے۔ پلیز بیٹھیں، وہ نرم لہجے میں بولا، اور تمام خاموشی سے اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ کلاس میں آپ لوگوں کا پہلا دن ہے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے رسمی سا تعارف ہو جائے۔ میرا نام AK ہے۔ شاید یہ کچھ عجیب سا لگے، مگر در حقیقت میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس نام کا انتخاب کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے نام سے میرے مذہب اخذ کرتا رہے۔ مذہب کی اپنی حیثیت ہے، مگر میری سوچ کی پرواز ذرا بلند ہے۔ میں صرف انسانیت پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ میرے فلسفے کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، ہمدردی، انسانیت کی خدمت کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب اپنا کر یہ دعویٰ کرنا کہ ایسا کرنے والا خدا کا پسندیدہ بندہ ہے، یہ بات محض جھوٹ تو ہو سکتی ہے، سچ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ بہرحال یہ باتیں تو وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں گی۔ ویسے بھی یہ میرا اپنا ہی نقطہ نظر ہے، اور میں ہر آدمی کے نقطہ نظر کو قابل احترام سمجھتا ہوں۔ کسی پر اپنے خیالات کو مسلط کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ نمبر سے اپنا تعارف کروائیں۔
جو ذاتی نام اقامتی شہر کے نام اور تعلیم پر مشتمل ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پہلی رو میں دائیں طرف بیٹھا ہوا پہلا لڑکا کھڑا ہوا۔ میرا نام عبداللہ ہے، پشاور کا رہائشی ہوں، تعلیمی درجہ MBA۔ اس کے ساتھ والا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، احمد نواز، راولپنڈی MSc۔ اگلا اٹھا، اکرم کوئٹہ۔ سارے باری باری اپنا تعارف کرواتے گئے۔ تعارف تو مکمل ہوا، آپ لوگوں کے متعلق مزید آہستہ آہستہ معلوم ہوتا رہے گا۔ ہمارے پاس 15 ماہ کا مختصر سا ٹائم ہے، اور اس دوران آپ لوگوں کو بہت سے علوم و فنون سے واقفی دلانا مقصود ہے۔ مگر یہ بیل تب ہی منڈے چڑھے گی جب آپ لوگ مکمل شوق اور دلچسپی اور دل جمعی سے یہ کام سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اب تک کسی کا ذہن اس ٹریننگ سے متفق نہ ہو سکا ہو اور وہ ہمیں جوائن نہ کرنا چاہتا ہو تو بتا سکتا ہے، ہم بصد شکریہ و احترام اسے واپس پہنچا دیں گے۔ ہے کوئی؟ کہتے ہوئے ایک نے حاضرین پر طائرانہ نگاہ دوڑائی، مگر تمام خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ گڈ۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا، یوں بھی اس سکھلائی میں سراسر آپ لوگوں کا ذاتی فائدہ ہے۔ میں خود تنخواہ دار ملازم ہوں، اصل انسانیت کے دوست تو وہ ہیں جن کی محنتوں اور سرمائے سے یہ عظیم کام شروع ہو سکا ہے۔ یاد رکھنا، بگڑے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ملک میں انقلاب لانے کے لیے، عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے وقت، دولت اور جان کی قربانی دینا ہی سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے، سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی قربانی ہے۔ کیا میں غلط کہتا ہوں؟ نہیں سر، حاضرین میں سے چند آدمی زور سے بولے جبکہ باقی خاموش بیٹھے رہے۔ کیا باقی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اتفاق تو کرتے ہیں، مگر سر انسانیت بھی تو مذہب ہی سکھاتا ہے نا۔ جواب دینے والا عبداللہ تھا۔ گڈ، بہت خوب، عبداللہ نام بتایا تھا نا آپ نے؟ اس کا لہجہ تحسین آمیز تھا۔ جی سر۔ تو عبداللہ، کون سا مذہب انسانیت سکھلاتا ہے؟ بلکہ سوری، میں کچھ غلط بول گیا ہوں، یوں کہنا مناسب ہوگا کہ کون سا مذہب انسانیت نہیں سکھلاتا۔ عبداللہ جواباً بولا، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا سر، اسی وجہ سے تو میں نے سوال بدلا تھا۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، ورنہ میرے پہلے سوال کا آپ نے سیدھا سادہ جواب دینا تھا کہ اسلام، اور یہی سوال اگر کسی ہندو، عیسائی، سکھ، بدھ مت یا یہودی سے پوچھا جائے تو وہ اپنے مذہب کا نام لے گا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ یہی نا کہ ہر مذہب انسانیت کی، اچھائی کی اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لحاظ سے تو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو دوسرے مذاہب پر فوقیت حاصل نہ ہوئی نا۔ ہم تو اسے اچھا سمجھیں گے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہو، اب وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے یا کچھ بھی ہے، اپنے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی انسانیت، اس کا لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کا ہی فائدہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مذہبی احکامات کی بجا آوری فضول ٹھہری۔ عبداللہ کا لہجہ ہلکی سی تلخی لیے ہوئے تھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ ایک کے لہجے کی نرمی میں فرق نہیں آیا تھا۔ میری نگاہ میں ہر مذہب قابل احترام ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن اس زمن میں کسی مذہب کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو سچا سمجھتے ہوئے باقی تمام مذاہب کو یک قلم مسترد کر دے، بلکہ میں دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کئی جگہوں پر اپنے مذہب کی طرفداری کے بجائے انسانیت کی طرف جھکاؤ محسوس کریں گے۔ مثلاً یہ کہ آپ کے محلے میں 2 دکاندار ہیں، ایک ہندو، ایک مسلم۔ مسلم کی دکان پر گھی 50 روپے کلو بکتا ہے، اور ہندو کی دکان پر 45 روپے کلو۔ آپ کہاں سے گھی خریدنا پسند کریں گے؟ ہندو سے نا، کیونکہ وہ زیادہ ایماندار اور لوگوں کا ہمدرد ہے۔ حالانکہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے آپ کو مسلمان سے خریدنا چاہیے۔ اسی طرح اگر قیمتیں اس کے برعکس ہوں، یعنی مسلم کے ہاں 45 اور ہندو کے ہاں 50، تو ایک ہندو مسلم دکاندار سے خریداری کو پسند کرے گا۔ تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ چند ٹکوں کے لیے آدمی اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ ہندو ہو یا مسلم، ہر دو نے انسانیت کا خیر مقدم کیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز جیسے ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی یا گھڑی وغیرہ لائی جائے، ایک ٹیپ ریکارڈر کی قیمت 1000 روپے ہو جو پاکستان کا بنا ہوا ہو، دوسرے ٹیپ ریکارڈر کی قیمت 2000 روپے ہو جو میڈ ان جاپان ہو، آپ کون سا ٹیپ ریکارڈر خریدیں گے؟ جاپان والا نا۔ کس لیے؟ کیونکہ پائیدار ہے۔ جاپان کی چیزیں پاکستان کے مقابلے میں پائیدار ہوتی ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو چیز خریدے ایک دفعہ ہی خریدے۔ حالانکہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور جاپان بقول آپ کے کافر، تو کیا وجہ ہے ایک مسلمان ملک کی چیز پر کافر ملک کی چیز کو ترجیح دینا؟ میں جس سے بھی پوچھوں وہ بلا تکلف کہہ دے گا پائیداری۔
ایک جاپانی کمپنی نے اپنی مصنوعات میں زیادہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھا مال لگایا اور ہر خاص و عام کے لیے اس کا مال پسندیدہ ٹھہرا۔ کیا میں اپنی بات کی وضاحت صحیح طریقے سے کر سکا ہوں؟ جی جناب، اس مرتبہ تمام بیک آواز بولے تھے۔ گڈ۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، تو اسلام تو بہت اچھا اور بہت اعلیٰ دین ہے، مگر افسوس کہ پاکستان میں اس کا رسمی سا نام ہی باقی ہے۔ عمومی طور پر اس کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اب آپ میں کافی لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ پاکستان میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، حج کے لیے بے دریغ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی کافی ہیں۔ تو کیا اچھے مسلمان ہونے کی صرف یہی نشانیاں ہیں؟ یہ تو ہر بندے کا ذاتی فعل ہے، ذاتی نفع ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ایک حج پر جانے والا بجائے حج پر جانے کے، بجائے مکہ و مدینہ کے سیر سپاٹے کے، وہ رقم ان غریبوں کو دے دے جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی ذات پر رقم خرچ کرنا آسان ہے، دوسروں پر خرچ کرنا از حد مشکل۔ پھر عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ میں سے ہر آدمی کی مکمل داستان سنی جائے تو 15 ماہ انہی دکھ بیتیوں کو سننے میں گزر جائیں۔ کوئی پولیس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہے، کوئی چودھری، ملک یا وڈیرے کا ڈسا ہے، کسی پر ناظم، ایم پی اے، ایم این اے کی نظر کرم ہوئی ہوگی، اور کوئی ہماری انصاف پسند عدالتوں کے ہاتھوں اس انجام کو پہنچا ہوگا۔ تو کیا ان سب کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا جہاد نہیں؟ انسانیت کی خدمت نہیں؟ ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے؟ کب تک کسی مسیحا کے انتظار میں اپنی جائز خواہشات کو قربان کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنے دلوں کو اچھا مسلمان ہونے کی جھوٹی تسلی دیتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ ہمیں اس ناانصافی، اس ظلم، اس جبر کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی، اس کے خلاف صف آرائی کرنی پڑے گی، اس کے خلاف ڈٹنا پڑے گا۔ بقول شاعر: ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ مار کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے؟ جہل کی بات کو، ظلم کی رات کو، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا افسوں، چارہ گھر تم سے میں کس طرح یہ کہوں، تم نہیں چارہ گھر کوئی مانے مگر، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، اور ہمیں نے گردش دوراں کا رخ بدلنا ہے، ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے۔ ایک ایک کی آواز میں بڑا ترنم اور سوز تھا، تمام کے دل عجیب قسم کے جذبات سے بھر گئے تھے، ایسے جذبات جن میں کچھ کر گزرنے کی خواہش، کچھ کھو دینے کا حوصلہ اور کچھ پا لینے کا عزم ہو۔ کیا آپ لوگ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یس سر، ہم تیار ہیں، تمام کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اوکے، میرے پاس 5 منٹ مزید ہیں، اس کے بعد پیریڈ ختم ہو جائے گا، اور ان 5 منٹوں میں آپ کو ٹریننگ کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں گا۔ کل سے آپ کا پہلا پیریڈ صبح 5 بجے شروع ہو جایا کرے گا، جو کہ 5 سے 6 بجے تک جاری رہے گا۔ اس پیریڈ میں آپ سے پی ٹی یعنی فزیکل ٹریننگ کروائی جائے گی۔ اس کے بعد 6 سے 7 بجے تک ناشتے کی بریک ہوگی، 7 سے 8 بجے آپ لوگوں کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہ پیریڈ صرف گپ شپ کا ہوگا۔ 8 سے 10 بجے تک آپ لوگوں کو تمام قسم کے ہتھیاروں کے متعلق سکھلائی دی جائے گی، تاکہ آپ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ 10 سے 11 بجے تک آپ کو چائے کی بریک دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اس عمارت میں، جسے ہم یونیورسٹی کہتے ہیں، ایک کیفیٹیریا بنا ہوا ہے، جہاں آپ لوگوں کو ہلکی پھلکی غذا فراہم کی جائے گی۔ آپ لوگ وہاں سے بغیر کسی ادائیگی کے ہر چیز لے سکتے ہو۔ کیفے والے کو صرف ایک رسید آپ نے سائن کر کے دے دینی ہے، اور یہ بات بھی شاید آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو کہ اس یونیورسٹی میں باقاعدہ کلاسیں چلتی ہیں۔ البتہ خصوصی کلاس صرف آپ لوگوں کی ہے، باقی سارے مقامی لوگ ہیں، اور انہیں داخلہ اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ ہمارے اصل کام پر پردہ پڑا رہے، ورنہ شاید انڈین حکومت کو بھی ہمارا وجود برداشت نہ ہو۔ 11 سے 1 بجے تک آپ کو خالی ہاتھ لڑائی کے مختلف داؤ پیچ اور طریقے سکھلائے جائیں گے۔ 1 سے 4 بجے تک دن کے کھانے اور آرام کے لیے بریک ہوگی۔ 4 سے 6 بجے تک گیمیں ہوں گی۔ 6 سے 8 بجے تک ریسٹ،
اور پھر رات 8 سے 9 بجے تک 1 گھنٹہ اسٹڈی پیریڈ ہوگا۔ رات کا کھانا 10 بجے کھایا جائے گا اور اس کے بعد صبح 5 بجے تک سونے کا ٹائم۔ ہفتے کی شام اور اتوار کا دن آپ کا مکمل آرام ہوگا۔ اس سارے ٹائم ٹیبل کے بارے میں کسی کا کوئی اعتراض یا مشورہ؟ مگر تمام خاموش رہے۔ اگر کوئی مشورہ نہیں تو پھر 8 بجنے میں 1 منٹ رہتا ہے، کلاس روم سے باہر ویپن انسٹرکٹر آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ویپن انسٹرکٹروں نے انہیں 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر گروپ میں 10-10 آدمی تھے۔ دونوں گروپوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ لکڑی کی ایک بڑی سی ٹیبل کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا۔ آپ لوگوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی ہتھیار سے واقفیت رکھتا ہو؟ جی سر، 3 آدمیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ عبداللہ، رحیم اور فخر زمان تھے اور تینوں پٹھان تھے۔ کون کون سے ہتھیار سے واقفیت رکھتے ہو؟ کلاشنکوف، 12 بور، 8 mm اور 303۔ عبداللہ نے جواب دیا۔ گڈ، اور آپ دونوں؟ اس مرتبہ انسٹرکٹر کا روئے سخن رحیم اور فخر زمان کی طرف تھا۔ کلاشنکوف، سر، دونوں یک زبان بولے۔ اوکے، تو آج ہم بھی اپنے سبق کی ابتدا کلاشنکوف سے ہی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انسٹرکٹر نے ٹیبل کے نیچے پڑا ہوا بڑا سا باکس کھولا اور اس میں سے چند گنیں نکال کر ٹیبل پر سجا دیں۔ یہ ایک روسی سائنسدان میخائیل کلاشنکوف کی ایجاد ہے اور اسی کے نام کی نسبت سے اسے کلاشنکوف کہا جاتا ہے۔ AK-47 اور مشین گن بھی اسی ہتھیار کے نام ہیں۔ اسے پاکستان اور انڈین آرمی میں شارٹ مشین گنیں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے کہ بننے سے لے کر آج تک ہر دل عزیز چلا آ رہا ہے اور بہت زیادہ ممالک اسے بنا رہی ہیں۔ اسے کھولنے کے لیے سب سے پہلے اس کی میگزین کو یہ کیچ دبا کر اس سے علیحدہ کریں۔ ویپن انسٹرکٹر نے انہیں میگزین کیچ دکھا کر میگزین کو گن سے علیحدہ کر دیا۔ گن کی طرح اس کے ساتھ میگزینیں بھی مختلف اقسام کی ملتی ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے چھوٹی میگزین ہے۔ انسٹرکٹر نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک میگزین لہرائی۔ اس میں 30 راؤنڈ آتے ہیں جبکہ اس کے اندر 40 راؤنڈ آتے ہیں۔ وہ ایک دوسری میگزین اٹھاتے ہوئے بولا اور پھر اسے بھی واپس رکھ کر اس نے ایک گول میگزین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور اس میگزین میں 75 راؤنڈ آتے ہیں۔ میگزین میں راؤنڈ بھرنے کے لیے آپ راؤنڈ کو میگزین کے دونوں کناروں کے درمیان رکھیں، جنہیں میگزین کے لپس کہا جاتا ہے، اور پھر نیچے کی طرف دبائیں، لیکن یہ خیال رہے کہ بلٹ کا رخ اس سمت ہو۔ انسٹرکٹر کا اشارہ میگزین کی کٹی ہوئی جانب تھا۔ اب راؤنڈ لوڈ ہو گیا، اس طرح باقی راؤنڈ بھی ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک فل آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک ہتھیار ہے، یعنی اس سے آپ سنگل راؤنڈ بھی فائر کر سکتے ہو اور برسٹ بھی۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اس کے سیفٹی لیور کو مناسب جگہ پر سیٹ کرنا پڑے گا۔ انسٹرکٹر نے گن اٹھا کر انہیں سیفٹی لیور کی مختلف پوزیشنیں چیک کروائیں اور پھر پورے 2 گھنٹے وہ انہیں کلاشنکوف کی مختلف اقسام دکھا کر ان کے متعلق معلومات منتقل کرتا رہا۔ درمیان میں اس نے صرف 5 منٹ کی بریک دی تھی۔ 10 بجتے ہی وہ بولا، ابھی ٹی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مسٹر کامران آپ کو TD کارڈ ایشو کرے گا۔ ان کارڈز کی موجودگی میں کیفیٹیریا اور کینٹین پر آپ کو مفت سروس کی سہولت میسر ہوگی۔ سر، آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اسماعیل شاہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پوچھ لو، وہ دل فریب انداز میں مسکرایا۔ اس کی بات سن کر تمام ہنس پڑے۔ تو پھر بتا دیں سر، اسماعیل بھی اسی لہجے میں بولا۔ سکندر، اور اس کا کاشف ہے۔ سکندر نے دوسرے گروپ کے انسٹرکٹر کی طرف اشارہ کیا، اور میں کامران ہوں۔ سکندر کی بات ختم ہوتے ہی ایک ادھیڑ عمر باوقار سا شخص بولا۔ وہ جانے کب ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگلے چند منٹ میں کامران ہر آدمی کو ایک سرخ رنگ کا کارڈ ایشو کر چکا تھا، جس کے درمیان میں ایک مخصوص نمبر کھدا ہوا تھا، جبکہ کارڈ کی پشت پر کسی نامانوس زبان کے چند الفاظ لکھے تھے، اور پھر کامران ہی تمام کو کیفے میں لے گیا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ کیفے میں داخل ہوتے ہی تمام ششدر رہ گئے تھے، کیونکہ ہال مختلف قسم کے لڑکوں اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ کسی بارونق بازار میں پہنچ گئے ہوں۔ پاشا کے اندر داخل ہوتے ہی کمرے میں موجود چاروں آدمی تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پلیز تشریف رکھیں۔ پاشا نرم صوفے میں دھنس گیا اور چاروں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ وکرم، 3 دن بعد جمعہ ہے، کیا تم نے مسجد کا انتخاب کر لیا ہے؟ ان کے بیٹھتے ہی پاشا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مہاراج، وربلی طور پر تو کر لیا ہے، البتہ حتمی طور پر آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کون سی مسجد منتخب کی ہے؟ صدر بازار میں جو جامع مسجد ہے۔ میرا خیال ہے وہ تو کسی خاص مسلک کی مسجد نہیں۔ جی مہاراج، کسی خاص فرقے کی تو نہیں، عام سنیوں کی ہے۔ البتہ اس مسجد میں جمعے کی نماز کے ٹائم رش دوسری مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ وکرم، میں تجھے اچھا خاصا عقل مند سمجھتا تھا۔ مہاراج، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کیا؟
وکرم گڑبڑا گیا تھا۔ وکرم، ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک تیر سے دو شکار کیا کرو۔ دیکھو، اس مسجد میں دھماکہ ہونے کا نقصان وقتی ہوگا کہ جتنے زخمی یا ہلاک ہوں گے اسی وقت ہو جائیں گے، جبکہ ہم نے اس دھماکے سے دور رس نتائج حاصل کرنے ہیں۔ شیعہ سنی فساد شروع کروانا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب دھماکہ اس مسجد کے بجائے عاشقان صحابہ گروپ کی کسی مسجد میں ہو۔ بالکل مہاراج، بجا ارشاد فرمایا آپ نے، تو یہ تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آئندہ دھیان رکھوں گا۔ بلونت، تم خادم حسین یعنی رام پرساد کی جگہ ترقی پا گئے ہو۔ پاشا وکرم کے ساتھ بیٹھے گھنی مونچھوں اور لمبوترے چہرے والے آدمی سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اپنا ٹاسک کا تو پتہ ہوگا، اب تک کیا کچھ کیا ہے اس سلسلے میں؟ بلونت نے گلا کھنکار کر کہا، مہاراج، اورنگزیب کلرک سے رابطہ کرنے سے تو آپ نے خود منع کیا تھا، لے دے کے ایک مطلوب ہی وہاں رہ گیا ہے۔ میں نے اس سے ملاقات کی تھی، اس کا کہنا ہے کہ ہماری مطلوبہ فائل اورنگزیب کی کسٹڈی میں ہی ہے۔ اگر مطلوب کو درمیان میں رکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کمیشن لینے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کے برعکس اورنگزیب سے رابطہ کیا جائے تو ایک تو رقم کم خرچ ہوگی، دوسرا خطرہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ بات کو الجھا رہے ہو۔ اورنگزیب سے رابطے پر خطرہ کس طرح کم ہو جائے گا، جبکہ ہمیں خطرہ ہے ہی اسی سے۔ مہاراج، چارج سنبھالتے ہی میں باقاعدگی سے اورنگزیب کی نگرانی کروا رہا ہوں۔ اگر وہ خفیہ ایجنسیوں کی نظروں میں آ گیا ہوتا تو یا تو اس پر نظر رکھی جا رہی ہوتی یا پھر اسے گرفتار کر لیا جاتا، جبکہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ اورنگزیب خود ہی ایجنسی کا بندہ ہو، لیکن یہ بھی اس وجہ سے قابل قبول نہیں کہ ایسا ہونے کی صورت میں وہ پہلی ہی ڈیل میں جہانی رام پرساد کو گرفتار کروا دیتا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اب آخری بات یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے تو اورنگزیب کا خفیہ ایجنسی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور آج کل اس نے ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہو، تو یہ بھی اس وجہ سے صحیح نہیں کہ ایک دم بغیر کسی وجہ کے وہ ان کے لیے کام کیوں کرنے لگا۔ اگر ایجنسی نے اسے گرفتار کیا تھا اور جان کے خوف سے اس نے یہ حامی بھری ہے، تو یہ بھی دو وجہ سے ناممکن ہے۔ پہلی وجہ کہ اورنگزیب مطلوب کے بارے میں جانتا ہے اور اس سے اس بارے اگلوانا ایجنسی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو جب ایجنسی کو ایک نئے بندے کے متعلق معلوم ہو گیا تو اسے زندہ رکھنے کا کیا مطلب؟ دوسرا، اگر ایسا ہوا ہوتا تو اورنگزیب اپنی غلط حرکات سے لازماً رک جاتا، مگر پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے اندر اب تک ایسی کوئی تبدیلی نوٹ نہیں کی گئی، اور اگر میرا یہ تجزیہ درست ہے تو پھر بغیر کسی واسطے کے ڈیل کرنے میں خطرہ اور خرچہ دونوں کم ہوتے ہیں۔ شاباش بلونت، مرزا تحسین آمیز لہجے میں بولا، تمہارا تجزیہ کافی حد تک درست ہے، لیکن اس میں ایک دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ خفیہ ایجنسی کے آدمی رام پرساد کی نگرانی کرتے پائے گئے، اور اسی دن جب اس نے اورنگزیب سے ملاقات کی تھی، اس لیے ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور خفیہ ایجنسی کا طریقہ کار بھی کچھ عجیب سا ہے، وہ برسوں ایک بندے کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کے بندوں کو کوئی بھی اس کی نگرانی کرتا نظر نہیں آیا، تو بھائی وہ خفیہ ایجنسی کے بندے ہیں، ہر ایرا غیرہ انہیں تاڑ نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ اگر واقعی اورنگزیب کی نگرانی نہیں ہو رہی تب بھی میں اسے ڈیل کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ تم یہ نہیں جانتے یہ سی آئی اور آئی ایس آئی والے کیا بلا ہیں، یہ موذی جس کے پیچھے پڑ جائے نا اسے پاتال کی گہرائیوں میں بھی نہیں چھوڑتے۔ باقی جہاں تک خرچے کا تعلق ہے تو اس کی فکر مت کرو، وہ ہم انہی سے نکالیں گے۔ کیوں مسٹر سدھیر، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ پاشا کا مخاطب تیسرا آدمی تھا۔ نہیں مہاراج، آپ بالکل صحیح ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پھر بلونت کو بتاؤ کہ خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ 2-3 اغوا برائے تاوان کی وارداتوں سے پورا ہو جائے گا مہاراج۔ پاشا نے کہا لگاتے ہوئے زہر اگلا، اسے کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ چندرو، کچھ سمجھ میں آیا؟ جی مہاراج۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھا چندرپال مودبانہ لہجے میں بولا، بلونت، تم مطلوب سے ہی سودے بازی کرو، کلرک ہوٹل پر اس سے ملاقات نہیں کرنی، اس کے بجائے کسی دوسرے مقام کا چناؤ کرو، اور ٹائم بھی شام کا مقرر کرو۔ اس کے بعد جو وہ کہتا ہے اس سے مجھے آگاہ کر دینا۔ ٹھیک ہے مہاراج، بلونت مودبانہ لہجے میں بولا، میں کل ہی اس سے ملتا ہوں۔ چندرپال، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا؟ بھوجن تیار ہے مہاراج۔ تو پھر چلو، باقی باتیں کھانے کی ٹیبل پر ہوں گی، اور وہ تمام ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ شام کا اخبار ہاکر ایک نئی خبر کے ساتھ تقسیم کرتے نظر آئے۔ اے پی ایم پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک انسپیکٹر نے 3 بے گناہ شہریوں کی سرے عام پٹائی کی۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ ان کا تعلق NON سے تھا۔
انسپیکٹر جس کا نام دلشاد امین پتہ چلا ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کر چکا ہے۔ خبر کافی طویل اور مرچ مسالے سے لبریز تھی۔ گو سرکاری سطح پر اس کا کوئی نوٹس نہ لیا گیا، مگر عوام میں اس خبر نے ہلچل مچا دی تھی۔ NON جیسی جوشیلی جماعت کے ہزاروں رکن اگلے دن اس تھانے کے باہر جمع تھے جہاں انسپیکٹر دلشاد امین نے ان 3 ملزموں کو بند کر رکھا تھا۔ ہنگامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انسپیکٹر نے دوسرے تھانوں سے امدادی نفری بلوا لی تھی، مگر 100-150 پولیس والے ہزاروں کے اس ہجوم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ لے دے کہ ان کے پاس فائر کرنے کی اضافی سہولت موجود تھی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر گولی چلانے کی اجازت شاید وفاق بھی نہ دے پاتا۔ اس ناگفتہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ پولیس خود دلشاد امین کے پاس پہنچ گیا۔ دلشاد، یہ سب کیا ہے؟ ایس پی نے فکر مندی سے جوش سے بھرے بیٹھے انسپیکٹر سے پوچھا۔ سر، میرے خلاف سازش تیار کی گئی ہے۔ سازش؟ میں سمجھا نہیں۔ جواباً دلشاد امین نے 1 روز پہلے ہونے والی ساری کہانی منوعن اسے سنا دی۔ عجیب بات ہے، ویسے تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ میں ان سے اگلوا لوں گا۔ نہیں دلشاد، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ تم نے جلوس کی تعداد دیکھی ہے؟ ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان تینوں آدمیوں کو رہا کیا جائے اور تمہارے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ سر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی رہائی ناممکن ہے۔ دلشاد، ہوش سے کام لو، ایس پی نرمی سے بولا، کیونکہ وہ دلشاد کی ایمانداری، صداقت اور صاف گوئی سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دلشاد جیسے بندے ہی محکمہ پولیس کے لیے باعث افتخار ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ مجبور بھی تھا۔ اسے جلدی میں کوئی صحیح فیصلہ کرنا تھا۔ دلشاد کی بھی ڈھارس بندھانی تھی اور ہجوم بھی منتشر کرنا تھا۔ اب جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ ان بندوں نے کراچی میں ہی رہنا ہے۔ ان کے ایڈریس نوٹ کر لو، بعد میں انہیں دکھا دیں گے کہ پولیس سے ٹکر لینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ سر، اس سے صرف میری ہی نہیں بلکہ پورے محکمے کی بے عزتی ہے۔ دلشاد جذباتی ہو گیا۔ کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ ابھی ہجوم میں اشتعال پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو بہت زیادہ جانی نقصان کا اندیشہ ہے۔ کسی مفاد کے حصول کے لیے عارضی پست قدمی کرنے کو شکست نہیں کہا جاتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، گہری کھائی عبور کرنے کو چند قدم پیچھے کی طرف لیے جاتے ہیں تاکہ کھائی کو آسانی سے عبور کیا جا سکے۔ اسے حکمت عملی کہتے ہیں، اور فی الحال ان تینوں کی رہائی میں ہی ہمارا مفاد ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ دلشاد نے خلاف توقع رضامندی ظاہر کی۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ ایس پی نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ ویسے ان کے ایڈریس تو نوٹ ہو چکے ہیں نا؟ جی سر۔ چلو پھر انہیں ہجوم کے حوالے کریں تاکہ یہ شور شرابہ ختم ہو۔ اس کے علاوہ آپ بھی مہینے کی چھٹی لے لو تاکہ دوبارہ فریش ہو کر ڈیوٹی جوائن کر سکو۔ نہیں سر، چھٹی تو میں نہیں لے سکتا۔ دلشاد نے ایس پی کے ساتھ قدم بڑھائے۔ اور یارا، پھر وہی ضد۔ ایک تو خان کو اس کی مرضی کے خلاف کسی بات پر رضامند کرنا بھی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ سر، میرے چھٹی لے لینے کی صورت میں دشمن سمجھیں گے کہ میں جان کے خوف سے بھاگ گیا ہوں، تو 1 مہینہ انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا رکھو۔ مگر سر، نو آرگومنٹ، ایس پی نے اسے ٹوکا۔ اس وقت وہ حوالات کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ دلشاد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر حوالات میں آڑے ترچھے پڑے قیدیوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کے منہ سے بے معنی سے الفاظ نکل کر رہ گئے۔ ایس پی صاحب نے بھی کسی گڑبڑ کی بو سونگھ لی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکلا کر مستفسر ہوا، مگر دلشاد اسے کیا بتاتا؟ اس کا اپنا دماغ معوف سا ہو گیا تھا۔ قیدیوں کے لیٹنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی، اور یہ بات ایک بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ فاضل علی خان نے تھانے سے باہر نعرے لگاتے ہجوم کو پرمسرت نظروں سے دیکھا، اور پھر گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھے شیر خان سے مخاطب ہوا۔ شیر خان، پتہ کرو قیدیوں کا کیا ہوا؟ جی سیٹھ صاحب۔ یہ کہہ کر شیر خان موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا اور رابطہ ہوتے ہی مستفسر ہوا۔ شمشیر پارٹی کیسے ہیں؟ کیا؟ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا کہ اس کی حیرانی بھری آواز گونجی۔ مگر کیسے؟ ٹھہرو، میں سیٹھ صاحب کو بتا دوں۔ کہتے ہی وہ فاضل علی سے مخاطب ہوا۔ سیٹھ صاحب، مکرم خان کہہ رہا ہے کہ تینوں قیدی حوالات میں مر گئے ہیں۔ مگر کیسے؟ فاضل خان کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی، یوں جیسے وہ اس بات سے پہلے سے واقف ہو۔ پتہ نہیں، یہ تو اس نے نہیں بتایا۔ موبائل دو، ہم خود معلوم کرتے ہیں۔ اور شیر خان نے جلدی سے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ مکرم خان، ہم بول رہے ہیں۔ سیٹھ صاحب، آپ کی ہدایات کے مطابق تینوں کو زہر آلود مشروب پلا دیا تھا، تینوں ہلاک ہو چکے ہیں۔
ایک گہرا سانس لے کر وہ مستفسر ہوا۔ سنا ہے ایس پی خود دلشاد امین کے پاس پہنچا ہے؟ جی سیٹھ صاحب۔ کیا انہیں قیدیوں کی ہلاکت کا علم ہو چکا ہے؟ جی جناب۔ ان کا رد عمل کیا ہے؟ ایس پی صاحب تو بہت پریشان ہیں اور انہوں نے انسپکٹر صاحب کو اس غفلت پر سخت سست کہتے ہوئے فوری طور پر اس قتل کا محرک ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، وقتاً فوقتاً صورتحال سے مطلع کرتے رہنا۔ جی سیٹھ صاحب۔ مکرم خان ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ لہجے میں بولا اور فاضل علی نے رابطہ منقطع کرتے ہوئے موبائل شیر خان کی طرف بڑھا دیا۔ تھانے کے سامنے موجود جلوس کی تعداد میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک جلوس کی کارروائی دیکھنے کے بعد فاضل علی اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگا۔ السلام علیکم فاضل صاحب، کیسے ہو؟ فون اٹینڈ کرنے والے کی بھاری آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام گلزمان صاحب، اپنی سنائیں، کافی دنوں بلکہ ہفتوں سے غائب ہیں۔ سیٹھ صاحب کیا بتاؤں، آپ کو تو پتہ ہے نا میری مصروفیات کا۔ بہرحال آپ حکم فرمائیں۔ حکم کیا فرمانا ہے گلزمان بھائی، آپ کی یاد آئی اور ہم نے نمبر ڈائل کر دیا۔ بہت بہت مہربانی سیٹھ صاحب، بس میں چند دنوں تک آپ کے پاس چکر لگاؤں گا، پھر گپ شپ ہوگی۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، فاضل علی نے اپنے لہجے میں خلوص سمویا۔ ویسے گلزمان بھائی، یہ انسپکٹر دلشاد امین کا کیا چکر ہے؟ انسپکٹر دلشاد امین؟ گلزمان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں دلشاد امین، یہ آپ کی پارٹی کا بندہ نہیں ہے؟ واللہ عالم، ہو سکتا ہے، بہرحال میں اس سے ناواقف ہوں۔ میرا خیال ہے آج کل حالات حاضرہ سے بے خبر رہتے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے بات کیا ہے؟ بات کا تو ہمیں بھی کوئی خاص علم نہیں ہے۔ ابھی راستے میں ایک تھانے کے باہر NON کا کافی بڑا ہجوم نظر آیا۔ استفسار پر پتہ چلا کہ کسی انسپکٹر دلشاد امین کے خلاف ہے، جس کا تعلق APM پارٹی سے ہے، اور اس نے NON پارٹی کے چند مجرموں کو حراست میں لے لیا ہے، اور اس قانونی کارروائی کو NON پارٹی نے اپنے اہلکاروں کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے تھانے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ آپ کی پارٹی اور انسپکٹر غریب کی مذمت میں کافی نعرے بازی ہو رہی ہے۔ ہم نے تو تفصیل معلوم کرنے کے لیے آپ کو فون کیا تھا، مگر لگتا ہے آپ خود اس سے لا علم ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، گلزمان نے اس کی تائید کی۔ میں ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ یہ NON والے یوں بھی ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں۔ چلو آپ معلوم کرائیں کہ معاملہ کیا ہے، اور اگر ہو سکے تو بعد میں ہمیں بھی صورتحال سے آگاہ کر دیجیے گا کہ ہماری ہمدردیاں بھی تو MPA کے ساتھ ہیں۔ عزت افزائی کا شکریہ سیٹھ صاحب، گلزمان تشکر سے بولا، اور فاضل خان نے خدا حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ شیرو، موبائل جیب میں رکھتے ہوئے وہ شیر خان سے مخاطب ہوا۔ جی سیٹھ صاحب، تم یہیں پہ اتر جاؤ، تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ رکھنا، اور اگر APM پارٹی کا کوئی جلوس ادھر آ نکلے تو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے۔ جی سیٹھ صاحب۔ اوکے، پھر اتر جاؤ۔ شیر خان کے گاڑی سے نکلتے ہی فاضل علی نے ڈرائیور کو گھر کی طرف جانے کا حکم دیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر سکون اور طمانینت کے آثار واضح محسوس کیے جا سکتے تھے۔ اس کا منصوبہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ایک لمحے کے لیے حال میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ صرف ایک لمحے کے لیے ہوا، اور دوسرے ہی لمحے وہ گہما گہمی ہلچل اور شور و غل دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہ تمام بھی چند منٹ بعد اس ماحول میں ضم ہو گئے۔ یار، یہ تو کسی ترقی یافتہ یونیورسٹی کی کینٹین نظر آتی ہے۔ اسماعیل شاہ اپنے ساتھ کھڑے عبداللہ سے مخاطب ہوا۔ عبداللہ نے کہا، یونیورسٹی ہی تو ہے، پھر بھی یار کسی شہر سے قریب تو نہیں ہے نا؟ کیا پتہ، ہم نے کون سا باہر گھوم پھر کر دیکھا ہے۔ آتے وقت کوئی قابل ذکر آبادی بھی دکھائی تو نہیں دی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، ہم نے تو دیکھی تھی۔ عبداللہ نے منہ بنایا۔ ان کی اسی گپ شپ میں بریک کا گھنٹہ پورا ہو گیا اور وہ کیفے سے باہر نکل آئے۔ گراؤنڈ میں نئے انسٹرکٹر ٹریک سوٹوں میں ملبوس ان کے منتظر تھے۔ وہ تعداد میں 3 تھے، مگر اس مرتبہ انہیں گروپوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، اور اکٹھا کر کے ایک انسٹرکٹر نے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ غالباً باقی دونوں سے سینئر تھا، یا پھر گفتگو سلیقے سے کرنا جانتا تھا کہ اصولی طور پر اسی قسم کے بندوں کو نمائندگی کا حق دیا جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ایک عجیب قسم کی سختی جھلک رہی تھی، جسے کوئی حساس آدمی ہی محسوس کر سکتا تھا۔ آج آپ لوگوں کی سکھلائی کا پہلا دن ہے، تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ آپ لوگوں کے لباس سے متعلق ہے کہ اس لباس میں ٹریننگ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کافی مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کل سے اس پیریڈ کے دوران آپ تمام ٹریک سوٹ پہننے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی شلوار سوٹ یا پینٹ شرٹ میں ہی ٹریننگ کرنے پر باضد ہو تو ہماری طرف سے چھوٹ ہے۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ خالی ہاتھ لڑنے کا فن بہت قدیم ہے، اتنا قدیم جتنا کہ تاریخ انسانی، البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت، تبدیلی اور بہتری آتی گئی۔
پہلے بغیر ہتھیار کی لڑائی میں طاقت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا تھا، لیکن آج اس کے برعکس مختلف قسم کے داؤ پیچ کی اہمیت ہے، اور ان داؤ پیچوں کے نام پر کئی قسم کے فنون ایجاد ہو گئے ہیں، جیسے جوڈو، کراٹے، باکسنگ، ریسلنگ، مارشل آرٹ، کنگ فو، تائی کوانڈو اور جانے کیا کیا۔ ان سب علوم میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے لیے عمر نو درکار ہے۔ اگر صرف کراٹے ہی کو لے لیں تو اس میں بلیک بیلٹ حاصل کرنے کے لیے 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ فن مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد بھی اس کے درجات 1 ڈان سے لے کر 10 ڈان تک جاتے ہیں۔ آپ نے کراٹے کے مشہور کھلاڑی بروسلی کا نام تو سنا ہوگا، وہ 9 ڈان تھا۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ ہمارے پاس آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے 15 ماہ کا مختصر سا وقت ہے، اور یہ مختصر وقت کسی بھی علم میں مکمل مہارت کے لیے بالکل ناکافی ہے، لیکن اس ناکافی وقت کو ہم زیادہ محنت، شوق اور سیکھنے کی لگن سے کارآمد کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ان تمام فنون سے متعارف کروانے کی کوشش کریں گے۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ سکھلائیں گے وہ ان تمام فنون کا مجموعہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو ان علوم و فنون میں استعمال ہونے والی اصطلاحات سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے فقط یہ سیکھنا ہے کہ ہتھیار کی غیر موجودگی میں مخالف کو کس طرح ناکارہ کر سکتے ہیں، کیسے مخالف کی جسمانی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ماہر لڑاکے سے ٹکراؤ ہو جائے تو کیسے اپنی جان بچا کر فرار ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی جناب، تمام بآواز بلند بولے۔ اوکے، باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے 20 منٹ وارم اپ کے ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ کا جسم مناسب گرم نہ ہو، کسی بھی قسم کی جسمانی ایکٹیویٹی سے رگ پٹھوں میں ورم آ جانے کا خطرہ ہے۔ آج تو میرا خیال ہے چند لڑکے ہی سپورٹس شوز میں ہیں، کل سے تمام نے سپورٹس شوز لازماً پہننے ہیں۔ فی الحال جو عام چپلوں میں ہیں وہ اپنے جوتے اتار دیں اور ننگے پاؤں ہو جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھاگ دوڑ میں کوئی دقت نہ ہو۔ ان تمام لڑکوں نے اپنے اپنے جوتے اتار دیے جو سپورٹس شوز کے علاوہ جوتے پہنے ہوئے تھے۔ 20 منٹ تک ہلکی پھلکی بھاگ دوڑ اور اچھل کود کروانے کے بعد انہیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کر کے لڑائی بھیڑائی کے فن کی ابتدائی باتیں بتائی جانے لگیں، اور وہ تمام بھی دلچسپی سے یہ سب سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔